کر رہے ہیں وہ بھی ہونے کا. تو یہ اچانک سہیل آفریدی کی قبولیت کیسے ہوگی؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میں پہلے بھی ایک دم مثال دی تھی، باجی ڈر گئی. اچھا. کیونکہ لائٹ آ گئی تھی. مگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کو استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف تو سہیل آفریدی کی جو پہلی تقریر تھی انتخاب ہونے کے بعد، اس پہ سب سے سخت ریاکشن نون لیگ کا آیا. وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا تارڑ اور پھر رانا ثناء اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بغاوت کے مترادف ہے، یہ بڑی باغیانہ سپیچ ہے. تو اب نون لیگ نے کیا کر سکتے تھے؟ اب اختیار گیند جو ہے وہ گورنر کے کورٹ میں تھی، گورنر پیپل پارٹی کا تھا. نون لیگ نے اس وقت تک کچھ نہیں کہا جب تک گورنر نے یہ نہیں لیٹر لکھ دیا کہ میں 15 کو آؤں گا تو دیکھوں گا اور سگنیچر تصدیق کروں گا. پیپل پارٹی نے فور فرنٹ پہ آ گئی، نون لیگ نے پیپل پارٹی کو تھپکی لگائی. ٹھیک ہے. اور نون لیگ نے پھر خود کیا کیا کہ کل جسٹس عتیق شاہ کی عدالت میں جو اٹارنی جنرل آفس کی طرف سے بیان آیا، اس میں بھی انہوں نے گورنر کے ایکشن کو جسٹیفائی کیا. انہوں نے ڈیفینڈ کیا کہ جناب وہ سگنیچر نہیں ملتے تھے تو اس وجہ سے گورنر کا یہ اختیار ہے کہ وہ ان چیزوں کی تصدیق کرے. آپ نے یاد ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گورنر کا اختیار نہیں ہے ایکسیپٹنس کا، انہوں نے کہا انڈورس کیا کہ یہ گورنر ویریفائی کر سکتا ہے. تو نون لیگ پیپل پارٹی کو کرتی رہی آگے. اب جب وہ پبلک بیکلیش آیا، خیبر پختونخوا کے عوام نے کہا یار یہ کیسی وفاقی حکومت ہے جو صوبے کے عوام کے مینڈیٹ کو ڈیفائی کر رہی ہے. ویسے تو پورے پاکستان کے عوام کو مینڈیٹ کو ڈیفائی کیا ہوا انہوں نے، مگر خیبر پختونخوا نے اس کی ایک اسمبلی نے ایک وزیر اعلیٰ چنا ہے اور یہ آ کے کبھی ڈی جی ایس پی آر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کبھی وفاقی حکومت نعرے مار رہی ہے. اور تو نون لیگ نے جب دیکھا کہ یہ پبلک بیکلیش سے تو ڈیمیج ہو گئی ہے نون لیگ، تو نون لیگ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی. اور بیرسٹر عقیل ہو گئے، ایڈوکیٹ اشتر اوصاف علی خان ہو گئے سابق اٹارنی جنرل، ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں گورنر کا اختیار نہیں ہے. یہ انہوں نے بیک ٹریک کیا ہے، یہ انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے، وہ پیچھے کی طرف ہٹے ہیں، سرنڈر کیا ہے نون لیگ نے پبلک پریشر کے اوپر. اور پیپل پارٹی کو گندا کرنے کے لیے انہوں نے پہلے گورنر کو ہوشیاری دی، تھپکی لگائی، اور جسٹس عتیق شاہ کی کورٹ میں بھی جی آفس نے ان کو سپورٹ کیا. لیکن آپ آ کے بیرسٹر عقیل جو ہے، جب بھی آپ کوئی غلط پوزیشن لیتے ہیں ایک جماعت کے طور پہ، تو اس کے اندر جان بوجھ کے کچھ لوگوں کو آپ ٹاسک دے دیتے ہیں کہ یار تم اس کے حق میں بات کرو، کچھ کو کہتے ہیں تم اس کے خلاف بات کرو، تاکہ بعد میں کہا جا سکے کہ وہ تو ہمارے فلاں بندے نے پہلے ہی کہہ دیا، وہ ذاتی حیثیت میں، وہ تو ذاتی حیثیت میں یہ وہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاست ہے. اب جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو اب محفوظ ہے، موسٹ لائکلی یہ خارج ہی ہونی ہے درخواست. اس درخواست کے خارج ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب گورنر نے کہہ دیا کہ میں حلف لے رہا ہوں 4 بجے، اور اس سے پہلے دستخط صرف ویریفائی کرنے، اور جس کے دستخط ویریفائی ہونے وہ پہلے ہی کھڑا ہو کے فلور آف دا اسمبلی کہہ رہا ہے کہ یہ میرے دستخط ہیں، یہ میں نے استعفیٰ دیا ہے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ دیا ہے، کورٹ آرڈر میں بھی ریپروڈیوس ہو رہا ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہ درخواست تو خارج ہی ہونی تھی، اور استعفیٰ ایکسیپٹ ہونے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ درخواست یہ تھی جو خارج ہوئی ہے کہ بھائی یہ الیکشن غیر آئینی ہے کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ کا ابھی استعفیٰ منظور نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اب اگر گورنر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں استعفیٰ منظور کر رہا ہوں، اور وہ جو عتیق شاہ صاحب نے بھی آرڈر دے دیا کہ بھائی گورنر حلف لے، آرڈر آ گیا، بالکل، تو پھر اس کے بعد جب استعفیٰ منظور ہونا طے ہو گیا کہ استعفیٰ ہو گیا، چیف جسٹس عتیق شاہ نے بھی کہا، تو اس کا مطلب استعفیٰ پرانی تاریخ سے مؤثر ہوا نا. جب دیا گیا، جب الیکشن نہیں ہوا تھا، تو جب وہ مؤثر ہو گیا اور پھر جو الیکشن ہوا تو پھر تو یہ سوال ہی نہیں ہوتا کہ بھئی ایک وزیر اعلیٰ ہے اور دوسرا نیا آ گیا. ایگزیکٹلی. تو اس لیے یہ درخواست خارج ہونی تھی. مگر ایک بڑی دلچسپ بات ہے، چیف جسٹس عتیق شاہ نے جو فیصلہ دیا ہے اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ انہوں نے کیا بطور ہائی کورٹ دیا ہے یا بطور انتظامی سائٹ پہ دیا ہے؟ نہیں، اوپن کورٹ میں دیا، جوڈیشل آرڈر ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، اس کے پیچھے بھی بڑا ایک پراسرار سوچ ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 255 کے تحت چیف جسٹس نے نامینیٹ کرنے تھے کسی بندے کو، یا وہ خود حلف لیتے اگر گورنر انکار کرتا ہے یا اویلیبل نہیں ہوتا، یہی تھا نا. تو اس میں تو چیف جسٹس نے انتظامی سائٹ پہ آئین پہ عمل درآمد کرنا تھا اور ایکشن لینا تھا، تو وہ جج بن کے کیسے بیٹھ سکتے تھے؟
اب انہوں نے جو آرڈر دیا ہے اس میں نا ایک جوڈیشل سائڈ پہ ایک سوال یہ بھی تھا کہ استعفیٰ منظور ہوا یا نہیں ہوا، منظور تصور ہوگا یا الگ سے کرنا پڑے گا، اس کے اوپر جوڈیشل فائنڈنگ یہ دی ہے کہ جب ٹینڈر کر دیا اور تصدیق، وہ جوڈیشل فائنڈنگ ایکسیلنٹ ہے، میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں، لاجک ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ نہیں دے سکتے، کبھی کبھی جو کچھ فیصلے اس لیے بھی دیے جاتے ہیں کہ بعد میں ان کو سیٹ اسائڈ کروانے میں آسانی ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انتظامی سائڈ پہ جو خود چیف جسٹس فریق تھے ان کی ذمہ داری تھی، اور انہوں نے چیمبر میں بیٹھ کے یہ کام کرنا تھا، وہ انہوں نے آرڈر اپنے آپ کو دے دیا اور پھر اس آرڈر میں نامینیٹ بھی کر دیا۔ وہ انتظامی سائڈ پہ لیٹر کا جواب لیٹر سے دینا چاہیے تھا، وہ لیٹر تھا جو ان کو لکھا گیا۔ تو لوگ ہاتھ اٹھا کے اپنی نامزدگی کرا دیتے ہیں۔ بہرحال یہ آرڈر جو تھا یہ ٹیکنیکلی، یہ بتائیں کہ آج اس پہ ڈسکس بھی ہوا ہے کہ اس آرڈر کو چیلنج کرنا ہی ہے۔ اب کل یہ چیلنج ہوتا ہے تو یہ تلوار پھر لٹکتی رہے گی چیف منسٹر پہ، تلوار لٹکتی رہے گی۔ یہ بتائیں کہ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ سہیل افریدی کو کسی صورت نہیں بننے دیں گے، وہ کیا ہوا؟ یہ برف کیسے پگھلی؟ وہ آپ کو پتا ہے 31 توپوں کی جو سلامی ہوتی ہے اس میں اصلی گولے نہیں چلائے جاتے لیکن آواز بڑی ہوتی ہے۔ اچھا، تو میرے خیال میں ایک پھوکا فائر کیا گیا تھا کہ، اور وہ ایک ماحول بنانے کے لیے، وہ ایک ماحول بنانے کے لیے کیا گیا تھا۔ ماحول یہ ہے کہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ اگر سہیل افریدی وزیر اعلیٰ بن بھی جاتے ہیں تو وہ جس طرح جنگ ہوئی، کابل پہ حملہ، پھر افغانستان پاکستان میں جنگ، اور اب اس کا ریئیکشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور اب خدا نہ خاصہ کے پی میں جتنے حالات خراب ہوں گے تو وہ اس بیانیے کو تقویت ملے گی جو پشاور میں کی گئی پریس کانفرنس میں سامنے لایا گیا تھا۔ تو وہ چیز اب کنٹینیو رہے گی، اس کا ایک ایفیکٹ رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ روکنے کے لیے تھا، وہ ایک بنیاد تھی ایک بیانیہ بنانے کی جو بالکل سہیل افریدی کے اوپر بطور وزیر اعلیٰ بھی ایک تلوار کی طرح لٹکتی رہے گی۔ تو آپ مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹھوس بم تھے جو چلائے تھے سہیل افریدی کے، وہ ایک ماحول بنایا گیا، اور جس طرح وہ کم از کم ایک دن تو گزر جاتا نا وہ توپوں کی سلامی کے بعد، تو وہ ایک ماحول ضرور بنا دیا گیا ہے۔ اور اس پریس کانفرنس کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں وہ بنیادی طور پہ وہ صرف وزیر اعلیٰ کے انتخاب تک کے لیے نہیں تھی، وہ باتیں جو ہیں ان کو بعد میں بھی بنیاد بنایا جا سکتا ہے بہت سارے معاملات میں۔ عمران خان نے جو پیشکش کی ہے کہ بھئی آپ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ، تمام فریق ہیں جن میں ظاہر ہے وہ بھی شامل ہیں، کہ بیٹھیں اور بات کریں اور دہشت گردی کے حوالے سے ایک پراپر پالیسی بنائیں، اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور اس کا کوئی مطلب اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی انگیج کیا جائے؟ کیونکہ انہوں نے تو کہا ہے کہ بیٹھے اور بات کریں۔ یار یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ لوگ مطلب ڈنڈا لے کے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب پالیسی بنانے کے لیے کس کو کہہ رہے ہیں؟ تمام سٹیک ہولڈرز کو۔ اچھا، تمام سٹیک ہولڈرز کس سے بیٹھ کے کون بات کرے؟ پہلی بات مطلب تو کے پی گورنمنٹ بھی ہو، فیڈرل گورنمنٹ بھی ہو، اور ملٹری لیڈرشپ بھی ہو، سارے بیٹھے اور ڈیسائیڈ کریں کہ یار معاملے کو ڈیل کیسے کریں۔ جی دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو آئین اور قانون ہے اس وقت اس میں صوبائی حکومت کی مرضی کے بغیر فوجی آپریشن نہیں ہو سکتا۔ جب تک ایڈ ان سول پاور کا جو قانون ہے اس کے مطابق جو مقامی انتظامیہ ہے وہ فوج سے مدد طلب نہ کرے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ اب آپریشن کا نام تو اس کو اسی لیے نہیں دیا گیا کیونکہ اگر آپریشن کا نام دیتے تو پھر وہ آئینی اور قانونی رکاوٹ آ جاتی کہ بھئی صوبائی حکومت نے تو مانگی نہیں، آپ نے آپریشن کیسے کر دیا؟ تو یا تو پھر آپریشن صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ادھر ایمرجنسی نافذ کر دے پورے صوبے میں، اور پھر وہاں پہ وفاقی حکومت ٹیک اوور کر لے گورنر کے ذریعے اور وہاں پہ آپریشن کر دے۔ تو اس لیے آپ نے ابھی تک آپریشن کا بھی نام نہیں سنا ہوگا جو بھی کے پی کے میں ہو رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، مگر ان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے لیے بھی وہ الزام دے رہے ہیں صوبائی حکومت کو کہ یہ اس کی مخالفت کا بیانیہ تیار کر رہی ہے، دہشت گردوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ بھائی آپ اس کو کلیریفائی کر دیں کہ ہم آپریشن نہیں کر رہے ہیں اور یہ صوبائی حکومت کی مدد سے ہی ہو سکتا ہے، آپ کیوں نہیں یہ بات کر رہے؟ وہ نہیں کی جا رہی۔ تو یہ جو اب عمران خان نے تجویز دیا کہ سارے بیٹھ کے بات کریں، یہ بڑی نیچرل سی بات ہے۔ وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایڈ ان سول پاور جو ہے وہ اس کے مطابق مقامی انتظامیہ، صوبائی حکومت، جو مقامی منتخب نمائندے ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کے کون کون سے علاقوں میں کون کون لوگ ہیں جو مسئلہ کر رہے ہیں اور کن لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے، وہ ضروری ہے۔ مقامی تھانے کو سارا پتہ ہوتا ہے۔ اب پتہ ہے اس کا کیوں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں اور کیوں جو ہے وہ مزاحمت کر رہے ہیں اور رکاوٹ ڈال رہے ہیں کہ بھئی یہ فوجی آپریشن نہیں ہونا چاہیے؟ آپ آج تک یہ بات کسی نے ڈسکس نہیں کی، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی ٹھوس سیاسی وجہ ہے، اور وہ سیاسی وجہ صرف سیاستدان کو ہی سمجھ آتی ہے۔ پی ٹی آئی کا جو کے پی کے میں جو اسٹرانگ ہولڈ ہے
جو مختلف حلقوں میں ان کی سپورٹ ہے، اس سپورٹ کو توڑنے کے لیے اور پی ٹی آئی کی حکومت کو بے بس کمزور ظاہر کرنے کے لیے آپریشن کی آڑ میں پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں، پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں، ان کو آپ جب ٹارگٹ کریں گے تو پی ٹی آئی کے اندر ورکروں کے بیچ میں اپنی پارٹی کے لیے نفرت پیدا ہوگی. وہ کہیں گے یار یہ کیسی ہماری حکومت ہے، ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں کر رہی، ہمیں روک نہیں پا رہی. تو جب آپ اتنے بڑے پیمانے پہ کے پی کے میں کارروائی کریں گے اور مقامی نمائندوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے تو سب سے زیادہ ڈیمیج جو ہے وہ پی ٹی آئی ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی کی اب کے پی کے میں بھاری اکثریت ہے اور ہم نے دیکھ لیا وزیر اعلیٰ کے. تو پی ٹی آئی کو یہ خدشہ ہے کہ اس فوجی آپریشن کی آڑ میں، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی آڑ میں پی ٹی آئی کے ٹارگٹ کیا جائے گا اور پی ٹی آئی کو کمزور کیا جائے گا. اور اسی 9 مئی کے مقدمات میں دیکھ لیں، 9 مئی کے مقدمات میں پی ٹی آئی کا نام لے کے ٹارگٹ کیا گیا، حتیٰ کہ ججوں نے اپنے فیصلوں میں بھی پی ٹی آئی کا نام لیا، بجائے اس کے یہ کہتے کہ وہ لوگ تھے. اور ضروری نہیں ہے سارے پی ٹی آئی کے عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ممبر ہو، لیکن انہوں نے کہا نہیں پی ٹی آئی تھی اور اس کے ممبر ہونے کی وجہ بھی جرم ٹھہرا. تو اس لیے فوجی آپریشن کو چھوڑا آپریشن اس وجہ سے کہ ٹھیک ہے اس نے آگ لگائی تھی لیکن پی ٹی آئی چھوڑ گئے تھے، چلو معاف. جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی چھوڑ دی. تو پی ٹی آئی کو یہ لگ رہا ہے کہ جو کچھ پنجاب میں ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ 9 مئی کے مقدمات اور دہشت گردی کے خلاف کارروائی کی آڑ میں، وہی کام اب کے پی کے میں بھی ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں بجا طور پہ عمران خان کے پی ٹی آئی کے خدشات درست ہیں اور ان کی بات درست ہے کہ سارے مل بیٹھ کے مقامی جو منتخب ایم این ایز ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، ان کے مشورے سے آپ آپریشن کریں. تو اب ہوگا کیا؟ اب مثال کے طور پہ آپ جو سہیل آفریدی صاحب آگے، ان کو جن 90 ایم پی ایز نے ووٹ دیے ہیں سہیل آفریدی کو اور پی ٹی آئی کو، اب اس فوجی آپریشن کی آڑ میں، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی آڑ میں ان 90 ایم پی ایز کے جو سپورٹر ہیں، یہ جو ایم پی ایز ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ٹرسٹ ہی نہیں رہا نا. یہ 9 مئی کے بعد جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے وہ اب سہیل آفریدی کے آنے کے بعد کے پی کے میں فوجی آپریشن کی آڑ میں وہی کچھ دہرایا جا سکتا ہے، اور اسی لیے عمران خان اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں کہ خان صاحب